سورۃ العنکبوت آیت نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون۔ من کان یرجو لقاء اللہ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ان اللہ لغنی عن العالمین۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ سورۃ العنکبوت یہ سورت مکی ہے اور اس کی 69 آیتیں ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ تو یہ سورہ العنکبوت بھی مکہ میں نازل ہوئی ہے، اس لیے اس کو مکی کہتے ہیں۔ تو اس صورت کا پس منظر جو نازل ہونے کا ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب ایمان لائے، مسلمان ہوئے نئے تو کفار مکہ کی طرف سے ان کو بہت زیادہ تکلیفیں دی جاتی تھیں جو برداشت سے باہر تھیں۔ تو ایک دن صحابہ نے عرض کیا، خاص کر حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری میں حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کر چادر اوپر لی ہوئی تھی تو آپ بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے آ کر کہا کہ حضور بہت زیادہ تکلیفیں ہیں، کفار بہت ہمیں تنگ کرتے ہیں، تو آپ دعا ہی کر دیں۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ ٹیک اتار کر بیٹھ گئے اور چادر بھی آپ نے اتار دی تو آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے میں۔ تو آپ فرمانے لگے کہ تم سے پہلے لوگ جو تھے نا مسلمان ہوئے، مومن ہوئے، ان کو تو بہت زیادہ تکلیفیں آئیں، آپ سے بھی زیادہ، آپ کو تو ابھی تکلیفیں آئی نہیں تھیں۔ تو فرمایا جو تم سے پہلے لوگ مسلمان ہوتے تھے، لوگ گڑھا کھود کر اس میں ان کو گاڑ کر ان کے سروں کے اوپر آرا رکھ دیتے تھے اور ان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے تھے اور لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ ان کے جسموں کے اوپر سے ان کا ماس اتار دیتے، گوشت اتار دیتے تھے۔ تو تم کو تو ابھی تکلیف آئی نہیں۔ تو فرمایا ایک وقت آئے گا کہ اللہ ضرور اس کام کو یعنی دین کو غالب کر کے دکھائیں گے۔ تو پھر اس کے بعد صحابہ نے کہا کہ اب ہم آپ سے شکایت نہیں کریں گے، آئندہ جو بھی تکلیف ہوگی ہم اس کو برداشت کریں گے۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس میں سورت کے آغاز میں ہی
مومنوں کو فرما دیا کہ گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، جو بھی بندہ مسلمان ہوتا ہے نا ہم اس کو آزماتے ضرور ہیں، کیونکہ ہمارا آزمانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پتہ چلے یہ اوپر سے مسلمان ہے یا اندر سے بھی مسلمان ہے۔ تو اس لیے آزمائش آئے گی، امتحان آئے گا، تو ویسے بھی جیسے بندہ کسی کا قریبی بنتا ہے، دوست بنتا ہے، جس کے ساتھ تعلق بڑھتے ہیں تو پھر آزمائشیں آتی ہیں اس کی طرف سے، پھر اس کی چٹیاں بڑھنی پڑتی ہیں۔ ہم بھی دنیا میں اگر کسی سے دوستی لگاتے ہیں جتنا قریب ہوں گے تو پھر ظاہر اس کی خوشی غمی میں شریک ہونا پڑے گا، اس کے ساتھ تعاون کرنا پڑے گا، یا ہم اسے لیں گے یا وہ ہم سے لے گا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بھی جب بندہ قریب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی آزماتے ہیں، پرکھتے ہیں کہ آیا یہ واقعی مسلمان ہے یا نہیں۔ تو باقی فرمایا جنت اتنی آسان بھی نہیں ہے، جنت بھی اور آپ نے لینی ہے نا، تو اس کے لیے کچھ محنت کرنی پڑے گی۔ اور دوسرے نمبر پر پھر اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں چند پھر انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کیے ہیں اور ان کے قوموں کا رزلٹ بیان کیا ہے کہ دیکھیں جب نبیوں نے سمجھایا نہ لوگ سمجھے تو ان کا انجام کیا ہوا، جو سمجھ گئے ان کا انجام کیا ہوا۔ تو اس لیے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ عارضی دنیا، اس میں آزمائشیں امتحان آنے ہی آنے ہیں، لیکن وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا جو ان میں صبر کرے گا آزمائشوں پہ۔ اور سورت کا نام رکھنے کا مقصد اللہ کا یہ ہے کہ عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو، یہ چھوٹا سا ایک جانور ہوتا ہے اڑنے والا، چھوٹا چھوٹا مکڑی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال اس آیت کی سورت کی آیت نمبر 41 میں بیان کیا ہے کہ مکڑی کے گھر سے کمزور کسی کا گھر نہیں ہو سکتا، یعنی مکڑی جو جالا بنتی ہے اس سے ہلکا کمزور کسی کا گھر نہیں ہو سکتا۔ تو جو لوگ اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں ان کی مثال مکڑی کے گھر جیسی ہے، جیسے وہ کمزور ہے، جلدی ٹوٹ جانے والا ہے، اسی طرح یہ جن کے سہارے پہ بیٹھتے ہوتے ہیں ان کے سہارے بھی ٹوٹ جانے والے ہیں۔ اصل سہارا اللہ کی ذات کا ہے، تو اس لیے یہ غیروں کے در پہ جاتے ہیں۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے مکڑی کا جالا ہوتا ہے۔ تو مکڑی وہ ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں ایک جنگ میں ہمیں وہ مکڑی کھانی پڑ گئی، یعنی کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، تو ہم وہ مکڑیاں جو تھیں وہ پکڑ پکڑ کر کھاتے تھے۔ جو نا کبھی کبھی بارش ہو نا تو اس وقت وہ آتی ہیں بارش سے پہلے یا بعد میں، تو وہ اڑتی ہیں، پیلے کے رنگ کی غالباً ہوتی ہیں، ان کا رنگ ہوتا ہے، دو ان کے پر ہوتے ہیں، تو وہ اڑتی ہیں چھوٹی چھوٹی، تو اس کو کہتے ہیں مکڑی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس صورت میں مسلمانوں کو بعضوں کو یہ بھی حکم دیا ہے کہ اگر تم اتنے تنگ آ گئے ہو نا ان سے، مکہ والوں سے، یہ تمہیں بہت مجبور کر رہے ہیں، تو تم یہاں سے ہجرت کر کے کسی اور جگہ پہ چلے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ ہے صورت کا نزول کا مقصد اللہ تعالیٰ کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم، تو یہ ہے حروف مقطعات سے، یعنی اس کا معنی مفہوم اللہ تعالیٰ کی ذات کی بہتر سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا معنی مفہوم ہے۔ احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگوں نے گمان کر رکھا ہے کہ یہ کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولوا آمنا، یہ کہ وہ کہیں کہ ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون، اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے۔ تو یہ لوگوں کا گمان ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو بھی لا الہ الا اللہ پڑھے گا اس کو پھر آزمائش امتحان آئے گا۔ وہ ہم سورہ بقرہ میں شروع میں پڑھ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم تم کو آزمائیں گے، کبھی دشمن کے خوف سے، کبھی تمہیں بھوک سے، کبھی تمہیں مالوں کے نقصان سے، کبھی جانوں کے نقصان سے۔ تو خوشخبری ان لوگوں کے لیے جو صبر کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں عارضی ہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، البتہ تحقیق ہم نے آزمایا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، بس تاکہ البتہ جان لیں اللہ تعالیٰ کون سچے ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور جان لے کہ کون جھوٹے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ آزمانا چاہتے ہیں کہ پتہ چل جائے سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ تو پھر ہوا بھی ایسا ہی، کئی لوگ مرتد ہو گئے، کئی لوگ پھر کے کلمہ پڑھا یا منافقت اختیار کی، اوپر سے کلمہ پڑھا اندر سے کھوٹے رہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ پرکھنا چاہتے ہیں کہ آیا مسلمان کون ہیں، منافق کون ہیں۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، کیا گمان کر رکھا ہے ان لوگوں نے جو کرتے ہیں برے کام کہ وہ ہم سے سبقت لے جائیں گے، یعنی ہم سے وہ نکل جائیں گے، بھاگ جائیں گے۔ ساء ما یحکمون، برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے
کنٹرول سے وہ باہر ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ان کا برا فیصلہ جو کر بیٹھے ہیں کہ ہمیں کون پوچھنے والا ہے، ہمیں کون دیکھ رہا ہے، ہمیں کون سن رہا ہے، نہیں، اس کی پکڑ ہوگی، ان کو پتہ چلے گا جب ان کے سامنے لایا جائے گا کہ یہ کام تم برے کرتے رہے ہو۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، جو کوئی امید رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی، پس بے شک اس کا وقت مقرر جو اللہ نے لکھا ہوا ہے وہ آنے والا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو انسان اللہ کے ساتھ ملاقات کی وجہ سے نیک کام کرتا ہے کہ میں نے اللہ سے ملنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، تو پھر اس کا وقت بھی اللہ نے لکھا ہوا ہے، وہ آنے والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سننے والا بھی جاننے والا بھی ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی جہاد کرتا ہے یا کرے پس وہ جہاد کرتا ہے اپنی ذات کے لیے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ البتہ بے پرواہ ہیں تمام جہان والے لوگوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کوئی جہاد کرے گا، جہاد کا اصل معنی ہوتا ہے کوشش کرنا، تگو کرنا، تو جو بھی بندہ کسی قسم کی کوشش کرے گا، محنت کرے گا، وہ اپنے لیے ہی کرے گا، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب ایک نیک انسان کی طرح بن جائیں تو پھر بھی مجھے کوئی فرق نہیں ہے، اگر سب ایک برے انسان کی طرح سارے بن جائیں تو پھر بھی مجھے کوئی نقصان ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا جو کوئی جہاد کرے گا یعنی کوشش کرے گا، محنت کرے گا، وہ اپنے فائدے کے لیے ہی کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ ہے جہان والوں سے، اللہ کو تو کسی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نیک ہو یا برا ہو، اس نے اپنا ہی فائدہ سوچنا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے نیک اعمال کیے، لنکفرن عنہم سیئاتہم، البتہ ہم ضرور مٹا دیں گے ان سے ان کی برائیاں، ولنجزینہم، اور البتہ ہم ضرور ان کو بدلہ دیں گے، احسن الذی، بہتر اس سے، کانوا یعملون، جو تھے وہ کام کرتے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے آگے پھر تسلی دی ہے کہ جو بندہ محنت کوشش کرتا ہے اچھائی کی، نیکی کی، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کو رائگاں نہیں کریں گے، بلکہ فرمایا جو ایمان لا کر نیک اعمال کرے گا تو ہم اس کے گناہوں کو مٹا دیں گے۔ پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ جب بندہ مسلمان ہوتا ہے اس وقت ہی اللہ تعالیٰ اسلام کی دولت سے ہی اس کے پچھلے گناہ سارے معاف کر دیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہوتا ہے جب بندہ نیکی کرتا ہے تو چھوٹی چھوٹی جو برائیاں ہوتی ہیں جو بندہ جان بوجھ کر نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ نیکی کی برکتوں سے مٹا دیتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر ہوتا ہے کہ جس جگہ پہ معاشرے میں نیکیاں ہوں، نیک معاشرہ ہو، نیک لوگ ہوں، تو وہاں برائیاں ویسے ہی مٹ جاتی ہیں، یعنی گناہ ویسے ہی نہیں وہ انسان کرتے، نفرت ان کو ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ کہا گیا ہے نا، مومن کی صفت بیان کی گئی ہے کہ جو مومن ہوتے ہیں وہ بیہودہ کاموں والے، بیہودہ لوگوں کے ساتھ مجلس اختیار نہیں کرتے، بلکہ وہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ جیسے 100 بندے کے قاتل کا واقعہ آتا ہے نا، کہ جب اس نے 100 بندہ قتل کر دیا تو اس کو کہا گیا بھائی اب تیری توبہ تو تب قبول ہوگی، قائم رہے گی جی اگر تو یہ علاقہ چھوڑے گا، تو اگر تو ادھر ہی رہے گا نا اسی بستی میں، پھر تیری توبہ قائم نہیں رہنی، کیونکہ ادھر سب لوگ اسی طرح کے ہیں۔ تو یہ لوگ تم کو معاشرہ بستی چھوڑنی پڑے گی۔ تو وہ بستی چھوڑ کر دوسری نیک جدھر لوگ رہتے تھے ادھر جا رہا تھا، تو ابھی راستے میں ہی تھا تو اس کو موت آ گئی۔ دونوں فرشتے آ گئے، جہنم والے بھی جنت والے بھی۔ جہنم والے کہنے لگے ہم نے اس کو جہنم میں لے جانا ہے، اس نے 100 بندہ قتل کیا ہوا۔ دوسرے کہنے لگے نہیں بھائی ہم نے اس کو جنت میں لے جانا ہے، اس نے توبہ کر لی ہے۔ اب ان کا اختلاف پڑ گیا، دونوں کے پاس رجسٹر موجود تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک غیبی آواز بھیجی تو فرمایا کیسوا ما بینہما، بھائی تم جھگڑو نہ تم آپس میں، تو تم اس طرح کرو اس کی پیمائش کر لو، علاقہ ناپ لو۔ تو جب انہوں نے پیمائش کی تو آپ فرماتے ہیں ایک بلشت، ایک گٹھ جو تھا وہ زیادہ ادھر گر گیا تھا جدھر وہ جا رہا تھا نیکوں کی طرف، نیک بستی کی طرف، تو جنتی فرشتے لے کر اس کو چلے گئے۔ تو اس لیے جہاں برائی ہو، جہاں لوگ ہی ایسے ہوں، تو ادھر پھر انسان کی توبہ یہ قائم نہیں رہ سکتی یا نیک عمل نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے شریعت کہتی ہے تم ادھر سے ہجرت کر جو، اگر گندہ ہمسایہ مل گیا ہے، گندہ محلہ مل گیا ہے تو ضروری نہیں ادھر ہی رہنا ہے، ادھر سے مکان بیچ کے کہیں اور جگہ اچھی جگہ پہ چلے جاؤ، کوئی اچھا علاقہ اختیار کر لو، کیونکہ جہاں لوگ گندے ہوں گے تو تمہارے اوپر بھی، تمہاری اولاد پر بھی اسی طرح کا اثر پڑے گا، جیسی سوسائٹی ہوگی ویسا اثر ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرا۔